بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ جو کہا کہ اس کی ریکارڈنگ بھیجیں، تو یہ جو عبارت تھی العلم اما تصور فقط قالا سے، العلم اما تصور فقط وہوا حصول صورت الشیء فی العقل اور تصور معه حکم، کہ علم یا تو تصور فقط ہوگا اور کیا ہے حصول صورت الشیء فی العقل، عقل میں شے کی صورت کا حاصل ہونا، یا تصور مع الحکم ہوگا۔ وہ کسے کہتے ہیں؟ ایک امر کی اسناد دوسرے امر کی جانب ایجاباً یا سلباً کرنا، اور اس کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تصدیق کہا جاتا ہے۔ تو اب تصور فقط کی تعریف آپ نے پڑھ لی، جسے تصور ساذج کہتے ہیں، اور جس کی تصدیق کی تعریف آپ نے پڑھ لی۔ اور شے کی صورت کا حاصل ہونا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے تصور سے لفظ انسان نہ آئے، بلکہ انسان کی صورت عقل میں چھپ جائے، جس کے ذریعے انسان دوسرے سے کیا ہو؟ ممتاز ہو جائے عقل کے نزدیک۔ جیسے شے کی صورت آئینے میں چھپتی ہے، مگر ایک فرق یہ ہے کہ آئینے میں صرف محسوسات، جسے ہم چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، انہی چیزوں کی جو ہے صورتیں چھپتی ہیں، لیکن نفس ایک ایسا آئینہ ہے جس میں معقولات اور محسوسات دونوں کی صورتیں چھپتی ہیں۔ یہاں تک تو بات ہو گئی تھی۔ فقولہ، ماتن کا قول، وہوا حصول و صورت الشیء فی العقل اشارۃ الی تعریف مطلق التصور دون التصور فقط۔ تو یہ جو ماتن صاحب نے کہا تھا العلم اما تصور فقط وہوا حصول و صورت الشیء فی العقل، یہ جو ہے حصول و صورت الشیء فی العقل، شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا، یہ اشارہ ہے مطلق تصور کی تعریف، اور ایک تصدیق ہے۔ تین چیزیں ہیں، تصور فقط، تصور مع الحکم، اور ایک تصور مطلق۔ تین باتیں یاد رکھیے۔ تو کہا حصول و صورت الشیء فی العقل، یہ اشارہ ہے مطلق تصور کی تعریف کی طرف۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہ کہ تصور فقط کی تعریف کی طرف۔ کیوں؟ اب اس پر یہ ساری گفتگو چل رہی تھی، اس لیے کہ جب وہاں مصنف صاحب نے اوپر ذکر کیا العلم اما تصور فقط، لما ذکرت تصور فقط، جب تصور فقط کا ذکر ہوا، فقط ذکر امرین، تو دو باتوں کا ذکر ہو گیا۔ کون کون؟ احدہما التصور المطلق، پہلی تو وہ تصور مطلق ہی۔ کیوں؟ جب تصور فقط کہا تو تصور فقط ہے مقید، اور تصور مطلق ہے مطلق، تو آپ جانتے ہیں جب مقید مذکور ہوگا تو مطلق تو لامحالہ مذکور ہوگا۔ جب ہم نے کہہ دیا انسان، تو وہاں حیوان تو موجود ہی ہوگا نا۔ اسی طرح جب کہا مصنف صاحب نے تصور فقط، تو تصور فقط جب کہا تو وہاں دو باتیں مذکور ہو گئی، ایک تصور مطلق اور ایک تصور مقید، یعنی تصور فقط، تو دونوں باتیں وہاں پہ ذکر کر دی گئی۔ لأن المقید اذا کان مذکورا، اب اس کی دلیل کیا ہے؟ لأن المقید اذا کان مذکورا کان المطلق مذکورا بالضرورت، کیونکہ جب مقید مذکور ہوگا تو مطلق بھی وہاں بالضرورت مذکور ہوگا۔ اس لیے جہاں انہوں نے تصور فقط کہا ہے، وہاں دو باتیں ہیں، ایک تصور مطلق، ایک تصور فقط۔ وثانیہما، اور دوسری کیا؟ وہی تصور فقط، الذی هو التصور الساذج، یعنی جو تصور ساذج ہے۔ تو تصور فقط جب کہا تو تصور فقط سے تصور فقط تو ہے ہی مذکور ایک، اور دوسرا تصور مطلق بھی مذکور ہے، تو دو چیزیں مذکور ہیں وہاں پہ۔ فذلك الضمیر اما ان یعود الى مطلق التصور او الى التصور فقط، تو اب وہ ضمیر یعنی وہوا حصول و صورت الشیء فی العقل، یہ کہا نا، تو وہوا میں ہوا ضمیر یا تصور فقط کی جانب لوٹے گی یا تصور مطلق کی جانب لوٹے گی، یہ سوال ہے۔ فذلك الضمیر اما ان یعود الى مطلق التصور او الى التصور فقط، تو وہ ضمیر یعنی وہ لوٹے گی۔ ولا جائز ان یعود الى التصور فقط، اور یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ ضمیر لوٹے کس کی جانب؟ تصور فقط کی جانب۔ تصور فقط کا انکار کر دیا، یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ حصول و صورت الشیء فی العقل، یہ کس کی تعریف ہے؟ یہ مطلق تصور کی تعریف ہے، کیونکہ اس میں ہوا کی ضمیر یہ تصور فقط کی جانب نہیں لوٹے گی۔ کیوں نہیں لوٹے گی؟
لصدق حصول صورت الشیء فی العقل علی التصور الذی معه حکم، کیوں کہ اس کا جو مقابل ہے، تصور فقط کا جو مقابل ہے تصور مع الحکم، اس میں بھی یہ بات صادق آتی ہے۔ کون سی بات؟ حصول و صورت الشیء فی العقل، حصول و صورت الشیء فی العقل اس تصور پر بھی صادق آ رہا ہے جو تصور مع الحکم ہے۔ تو اب تصور مع الحکم میں بھی حصول و صورت الشیء فی العقل، اور تصور فقط میں بھی حصول و صورت الشیء فی العقل، سمجھ میں آئی بات؟ تو تصور فقط میں بھی حصول و صورت الشیء فی العقل ہے، اور تصور حکم میں بھی وہی بات پائی جا رہی ہے۔ تو تصور فقط کی تعریف اگر یہ مانے تو تصور فقط اپنی تعریف میں دخول غیر سے مانے نہیں ہے۔ دخول غیر سے کیسے مانے ہوگا؟ کیونکہ اس کی تعریف آپ نے کہہ دی حصول و صورت الشیء فی العقل، یہ تصور فقط کی تعریف ہے۔ تو ہم کہیں گے تصور فقط کی اگر یہ تعریف ہے تو حصول و صورت الشیء فی العقل یہ تو تصور مع الحکم میں بھی پایا جا رہا ہے، اور تصور مع الحکم تصور فقط سے بالکل الگ ہے۔ تو اب دخول غیر سے مانے نہیں رہے گی تعریف، تو جائز نہیں ہے کہ ضمیر لوٹے تصور فقط کی طرف۔ لصدق حصول صورت الشیء فی العقل علی التصور الذی معه حکم، صادق آنے کی وجہ سے حصول و صورت الشیء فی العقل کا اس تصور پر بھی جس کے ساتھ حکم ہے۔ فلو کانا تعریفا للتصور فقط، تو اگر یہ حصول و صورت الشیء فی العقل یہ تصور فقط کی تعریف ہوتی، لم یکن مانعا لدخول غیرہ فیہ، تو اس میں دخول غیر سے وہ مانع نہ ہوتی۔ سمجھ گئے؟ فتعین ان یعود الضمیر الی مطلق التصور، تو یہ متعین ہو گیا کہ یہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی جانب؟ مطلق تصور کی جانب، دون التصور فقط، نہ کہ تصور فقط کی جانب۔ فیکون حصول و صورت الشیء فی العقل تعریفا لہ، تو یہ حصول و صورت الشیء فی العقل حصول و صورت الشیء فی العقل، اس میں جو ہے حصول و صورت الشیء فی العقل ہے، یہ تعریف تصور فقط کی تعریف نہیں ہے، تصور مطلق کی تعریف ہے۔ اور کیوں ہے؟ اس لیے ہے، دلیل دی کہ جب تصور فقط انہوں نے کہا تو وہاں دو باتیں کہی، ایک تو تصور فقط تو جو سامنے دکھ ہی رہا ہے، لکھنے میں آ رہا ہے، اور تصور فقط جب مقید ہے، جہاں جب مقید مذکور ہوگا تو تصور مطلق تو باقاعدہ مذکور ہوگا۔ تو دو باتیں، ایک تصور فقط، ایک تصور مطلق۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد وہوا حصول و صورت الشیء فی العقل میں ہوا کی ضمیر یہ مطلق تصور کی طرف لوٹے گی یا تصور فقط کی طرف لوٹے گی؟ اگر تصور فقط کی جانب لوٹتی ہے تو، اور یہ مان لیں کہ حصول و صورت الشیء فی العقل یہ تصور فقط کی تعریف ہے، تو پھر حصول و صورت الشیء فی العقل یہ تو تصور مع الحکم میں بھی پایا جا رہا ہے، جو کہ تصور فقط کا مقابل ہے۔ تو تصور فقط میں جو چیز ہے وہی تصور مع الحکم میں بھی آ گئی، تو اب اس کی تعریف دخول غیر سے مانے نہیں ہوئی، تو جائز نہیں ہے کہ ضمیر لوٹے۔ تو متعین ہو گیا کہ ضمیر کہاں لوٹے گی؟ مطلق تصور کی جانب، اور حصول و صورت الشیء فی العقل یہ مطلق تصور کی تعریف ہوگی۔ اب ایک سوال یہ، وَإِنَّمَا عَرَّفَ مُطْلَقَ التَّصَوُّرِ دُونَ التَّصَوُّرِ فقط، تعریف صرف مطلق تصور کی نہ کہ تصور فقط کی۔ مع ان المقام یقتضی تعریفہ تنبیہا علی ان التصور، مع ان المقام یقتضی تعریفہ، باوجود اس کے کہ مقام، جگہ، موقع، محل یہ تقاضا کر رہا تھا کہ آپ تصور فقط کی تعریف کریں۔ آپ نے کہا العلم اما تصور فقط وہو حصول و صورت الشیء فی العقل، تصور فقط آپ کہہ رہے ہیں اور پھر بھی حصول و صورت الشیء فی العقل میں تعریف مطلق تصور کی طرف کر رہے ہیں۔ کیوں؟ تنبیہا علی ان سے مطلق بولا جاتا ہے اس کے مقابلے میں، جو کہ مشہور مطلق بولا جاتا ہے اس کے مقابلے میں، اس کے معنی میں جو تصدیق کا مقابل ہے۔ تو تصور جیسے بولا جاتا ہے نا، تصور تصدیق، تصور تصدیق، تو تصور جیسے مطلقاً مشہور بولا جاتا ہے تصدیق کے مقابلے میں، یعنی تصور ساذج، کذالک یطلق علی ما یرادف العلم، اسی طرح وہ مطلق بولا جاتا ہے اس معنی پر بھی جو علم کا مرادف ہے، وہ یا امت تصدیق اور تصدیق سے عام ہے، وہ مطلق تصور، یہ مطلق تصور ہے۔ یعنی مطلق تصور کی تعریف اس لیے کی، تصور فقط کی تعریف اس لیے نہیں کی، حالانکہ مقام یہ تقاضا کر رہا تھا کہ تصور فقط کی تعریف کریں۔
تنبیہ کرتے ہوئے اس بات پر کہ تصور دو معنوں میں ہوتا ہے۔ تصور سے مراد وہ معنی بھی ہے مشہور جو تصدیق کا مقابل ہے، تصور مع الحکم کا مقابل ہے، یعنی تصور فقط، اور تصور سے مراد وہ تصور بھی ہے جو علم کا مرادف ہے۔ العلم اما تصور او تصدیق جو کہتے ہیں نا، اس علم کے معنی میں بھی، اس علم کے اوپر بھی تصور کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی جو جنس ہے اس پر بھی تصور کا اطلاق، اور جو اس سے بٹی ہوئی قسمیں ہیں اس پر بھی تصور کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اسی لیے تنبیہ کرتے ہوئے کہ تصور جیسے مطلق بولا جاتا ہے مشہور، یہی آپ نے پڑھا ہے کہ تصور تصدیق کا مقابل ہے، تو تصدیق کے مقابل جو چیز ہے یعنی تصور ساذج کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے، اور تصور مطلق جو علم کا مرادف ہے اس کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ علم کا مرادف اور تصدیق سے عام ہے، تصدیق کا مقابل نہیں بلکہ تصدیق سے عام ہے۔ وہ مطلق تصور، یہ مطلق تصور ہے۔ تو یہ بات تو ختم ہوئی۔ اما الحکم، اب حکم کی جانب کرنا، چاہے ایجابن ہو یا سلبن ہو۔ ایجاب کسے کہتے ہیں؟ ہوا ایقاع النسبت والسلب انتزاعها، ہوا ایقاع النسبت، ایجاب کہتے ہیں ایقاع نسبت کو، نسبت کو قائم کرنا، والسلب انتزاعها، سلب کہتے ہیں نسبت کا رفع کر لینا، اٹھا لینا۔ فَإِذَا قُلْنَا، جیسے ہم نے کہا، جب ہم نے کہا الانسان کاتب او لیس بکاتب، انسان کاتب ہے یا کاتب نہیں ہے، تب کیا کیا؟ فقد اسندنا الکاتب الی الانسان، تو ہم نے کاتب کی نسبت انسان کی جانب کی، واوقعنا نسبت ثبوت الکتابۃ الیہ وہو الایجاب، اور ہم نے کتابت کے ثبوت کی نسبت انسان کی طرف کی، الیہ اس کی طرف مطلب انسان کی طرف، اور کتابت کے ثبوت کی نسبت اس کی جانب کی، واقع کی، وہو الایجاب، تو یہ ایجاب ہے۔ اور رفعنا نسبت ثبوت الکتابۃ عنہ، یا ہم نے انسان سے کتابت کے ثبوت کا کیا کر دیا؟ کتابت کے ثبوت کی نسبت کا رفع کر دیا، وہو السلب، تو یہی سلب ہے۔ فلا بد ہونا ان تدرک اولا الانسان، تو اب ضروری کیا ہے؟ حکم کا کیا مطلب ہے؟ حکم کہتے ہیں ایک امر کی سند ایک امر کی اسناد دوسرے امر کی جانب کرنا، ایجابن ہو یا سلبن ہو۔ ایجاب کسے کہتے ہیں؟ ایقاع نسبت، سلب انتزاع نسبت کو۔ جیسے کہیں الانسان کاتب او لیس بکاتب، جب کہیں گے کاتب ہے تو ہم نے کتابت کے ثبوت کی نسبت، ہے نا، کتابت کے ثبوت کی نسبت کو واقع کیا انسان کے لیے، یہ ایجاب ہے۔ اور ثبوت کتابت کی نسبت کو واقع نہ کرنے کی بجائے رفع کیا، انتزاع کیا انسان سے، تو یہ سلب ہے۔ فلا بد ہونا ان تدرک اولا الانسان، تو اب ضروری کیا چیز ہے؟ ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ جانیں انسان کو، ثم مفہوم الکاتب، پھر کاتب کے مفہوم کو، ثم نسبت ثبوت الکتابت، پھر الی الانسان، پھر انسان کی جانب کتابت کے ثبوت کی نسبت کو آپ جانیے، ثم وقوع تلک النسبت یا لا وقوعها۔ اب جب آپ نے انسان کو جان لیا، کاتب کے مفہوم کو جان لیا، پھر ثبوت کتابت کی نسبت کو انسان کی طرف جان لیا، ثم وقوع تلک النسبت یا لا وقوعها، پھر اس نسبت کا واقع ہونا یا نہ واقع ہونا، واقع کرنا یا واقع نہ کرنا، انسان کا ادراک کرنا الانسان کاتبن میں، یا الانسان لیس بکاتبن، کوئی ایک مثال لے لیجئے، اس میں کیا ہے؟ فَإِدْرَاكُ الْإِنسَانِ هُوَ تَصَوُّرُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، تو انسان کا ادراک کرنا یہ محکوم علیہ کا تصور ہے، محکوم علیہ نہیں، محکوم علیہ تو انسان ہے، انسان کا ادراک کرنا یہ محکوم علیہ کا تصور، والانسان المتصور محکوم علیہ، اور وہ انسان جس کو تصور کیا گیا اسے محکوم علیہ کہتے ہیں۔ تو انسان کا تصور کرنا یہ محکوم علیہ کا تصور، اور جس انسان کو تصور کیا جا رہا ہے اسے محکوم علیہ۔ وہ ادراک الکاتب، اور کاتب کا ادراک کرنا وہ کیا ہے؟ کاتب کا ادراک ہے حصول و تصور المحکوم بھی، کاتب کا ادراک کیا ہے؟ محکوم بھی کا تصور، اور کاتب جس کو تصور کیا گیا وہ محکوم بھی، تو کاتب کو کہیں گے محکوم بھی، اور کاتب کا ادراک وہ محکوم بھی کا تصور ہے۔ وہ ادراک نسبت ثبوت الکتابت یا لا ثبوتها ہوا تصور النسبت الحکمیہ، اور ثبوت کتابت کی نسبت کا ادراک کرنا یا لا ثبوت کتابت کی نسبت کا ادراک کرنا یہ نسبت حکمیہ کا تصور۔
وإدراك وقوع النسبة أولى وقوعها بمعنى إدراك أن النسبة واقعة وليست بواقعة والحكم، اور وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت کا ادراک کرنا اس معنی میں کہ نسبت واقع ہوئی ہے کہ واقع نہیں ہوئی ہے، یہی حکم ہے۔ اب محکوم علیہ کا تصور، محکوم بھی کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور، اور کس کا؟ حکم۔ سمجھ آئی بات؟ یہ سارے تصدیق کے اجزاء ہیں۔ اب اس کے آگے ساری بحث اور بھی تھی، سمجھ گئے آپ؟ اور محکوم جس انسان کو تصور کیا جائے گا اسے محکوم علیہ کہیں گے، اور جس کاتب کا جو کتابت جو متصور ہوئی ہے اس کو کہیں گے کیا؟ محکوم بھی۔ اور نسبت حکمیہ کسے کہیں گے؟ نسبت حکمیہ وہ جو واقع ہوئی کہ واقع نہیں ہوئی، ان کے درمیان جو پائی جا رہی ہے وہ نسبت حکمیہ ہے، اور وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت کا نام حکم ہے۔ تو ایک ہے محکوم علیہ، محکوم بھی، نسبت حکمیہ، اور نسبت پائی جائے اس کا نام نسبت حکمیہ، اور نسبت لگائی جائے، سمجھ میں آئی بات؟ حکم لگایا جائے، وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت، یہ ہے حکم۔ اور انسان محکوم علیہ، کاتب محکوم بھی، ان کا تصور محکوم علیہ، تصور محکوم بھی، تصور نسبت حکمیہ، اور حکم کا تصور وہ تو الگ چیز ہے۔ چلیے باقی ساری بحث آپ کو پڑھا دی گئی تھی، سمجھ گئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔